آپ کا نام صدیق نہیں، ابو بکر بھی آپ کا نام نہیں، آپ کا نام عبداللہ ہے اور کنیت آپ کی ابو بکر ہے. اور صدیق اور عتیق یہ دو القاب ہیں. ابو بکر بقورہ سے نکلا ہے. بقورہ درخت کے اوپر پکنے والے پہلے پھل کو بولتے ہیں، اور آپ کو ابو بکر اس لیے کہتے ہیں کہ شجر اسلام پہ پکنے والا پہلا پھل جناب ابو بکر ہے، کہ مردوں میں سب سے پہلے آپ ہی مان لائے. لیکن اگر آپ کو فرصت ملے ڈائجسٹ سے، ناول سے، تو کبھی آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں. صرف ایمان لانے میں پہلے نہیں، ابو بکر ہر کام میں پہلے نمبر پہ. نماز پڑھنے کی باری آئی تو ابو بکر پہلے نمبر پہ ہے. تبلیغ کرنے کی باری آئی تو ابو بکر پہلے نمبر پہ ہے. مال قربان کرنے کی باری آئی تو ابو بکر پہلے نمبر پہ ہے. جہاد کرنے کی باری آئی تو ابو بکر پہلے نمبر پہ ہے. ہجرت کرنے کی باری آئی تو ابو بکر پہلے نمبر پہ ہے. ہر کام میں ابو بکر کا نمبر پہلا ہے، اس لیے آپ کو ابو بکر کہتے ہیں. اللہ اکبر. اور عتیق ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا. اور میرے حضور نے صحیح کی حدیث ہے، ایک دن ابو بکر صدیق کو آتے دیکھا تو میرے حضور نے فرمایا، یا ابا بکر انت عتیق اللہ من النار، تجھے اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا. تو عتیق ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دی. ہم سارے دعائیں مانگتے ہیں، روتے ہیں، اے اللہ جہنم سے بچا لے، اللہم اجرنی من النار، دعائیں مانگتے ہیں. لیکن میرے نبی نے صدیق کو یہ مجزہ ارشاد فرما دیا کہ ابو بکر تجھے رب نے آزاد کر دیا ہے. اور صدیق سچے کو کہتے ہیں. صادق معنی بھی سچا ہوتا ہے، لیکن صادق فائل کے وزن پہ سچ بولنے والا، اور صدیق صفت ہے. صدیق ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کی زبان پہ کبھی جھوٹ آیا ہی نہ ہو. صادق جب سچ بول رہا ہو اس وقت سچا ہوتا ہے، اور صادق کبھی کاذب بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس کی زبان پہ کبھی جھوٹ بھی آ سکتا ہے. لیکن صدیق ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کی زبان پہ کبھی جھوٹ آیا ہی نہ ہو، جس کا خمیر صداقت سے گوندا گیا. مشکل سے مشکل حالات بھی بن جائیں، صدیق پھر بھی سچ ہی بولتا. اللہ اکبر. اور یہ لقب آپ کا اس دن پڑا جب میرے نبی معراج پہ تشریف لے گئے تو واپس پلٹ کے جب کفار سے کہا کہ میں رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک گیا ہوں اور واپس پلٹ کے آیا بھی ہوں. ساری رات سفر نہیں ہوا، لیلن، رات کا مختصر حصہ گیا اور آیا. انہیں کہا تم نے مسجد حرام دیکھی ہے، مسجد اقصی دیکھی ہے، 1 مہینہ جاتے لگتا ہے، 1 مہینہ واپس آتے لگتا ہے، 2 مہینے کا سفر ہے، بندہ چھو کے بھی آئے. لیکن میرے رب نے یہ شان دی ہے کہ میں رات کے مختصر حصے میں گیا بھی ہوں، واپس پلٹ کے آیا بھی ہوں. اب کفار کی عقل میں یہ بات بھی نہ آئی. انہوں نے بڑا سخت پراپوگنڈا کیا، گھر گھر جا کے دروازے کھٹکھٹا کے اہل ایمان سے کہنے لگے کہ یہ دیکھو پہلے کہتے تھے آسمانی خبریں آتی ہیں، اب نئی بات سن لو. 2 مہینے کا سفر ہے، کہتے میں نے رات میں طے کیا ہے، گیا بھی ہوں واپس پلٹ کے آیا بھی ہوں. اور بہت سارے لوگ اس پراپوگنڈے کا شکار بھی ہوئے، مرتد ہو گئے. جو نئے نئے ایمان لائے تھے، جن کے سینوں میں بھی ایمان راسخ نہیں ہوا تھا، وہ دوبارہ کفر کی طرف پلٹ گئے، ارتداد کی راہ اختیار کر گئے. جب کفار نے دیکھا کہ موقع اچھا ہے، چلو صدیق کے پاس چلتے، دروازے کو دستک دی، آپ باہر آئے تو کفار نے کہا کوئی نئی بات سنی؟ کہا بتاؤ کیا ہوا؟ کہا اگر کوئی بندہ کہے کہ میں رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا پھر واپس پلٹ کے آیا، کیا تم مانتے ہو؟ کہا پہلے بتاؤ کہا کس نے ہے؟ کہا اس بات کو چھوڑو، اگر کوئی کہے تو کیا مانو گے؟ کہا کوئی کہے تو نہیں مانوں گا. جب کافروں نے دیکھا کہ لوہا گرم ہو گیا، اب چوٹ ٹکانے پہ آئے گی، تو وہ خوشی سے اچھل کر بولے تو پھر سن لو تمہارے یار نے کہا ہے. کہا اچھا انہوں نے کہا ہے تو قسم خدا کی سچ کہا ہے. ان کی زبان پہ کبھی جھوٹ نہیں آیا. وہ تو مسجد اقصی کی بات کرتے ہیں، وہ اس سے آگے کی بات کرے میں پھر بھی مانتا ہوں. وہ ہر روز مجھے آسمانی خبریں دیتے ہیں، میں تصدیق کرتا ہوں.
اللہ اکبر. فَلِذَالِكَ سُمِّيَ صدیق, اسی دن سے آپ کا نام صدیق پڑ گیا. اور پھر ساری زندگی لوگ اصل نام بھول گئے. آپ میں سے کتنے ایسے ہوں گے جن میں پہلی مرتبہ آج سنا ہے کہ آپ کا اصل نام عبداللہ ہے, آپ کو سارے صدیق ہی جانتے ہیں. تو یہ لقب آپ کا اتنا مشہور ہوا کہ آپ کو صدیق کہا گیا.